السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد رفیق فیضی دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو ایک مشہور و معروف اور عجیب چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ بیر بہوٹی یہ دلچسپ ایک کیڑا ہے، بہت ہی خوبصورت کیڑا ہے، اور بیر بہوٹی کے مختلف نام ہیں۔ اردو میں اسے بیر بہوٹی کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہے کاغنا، اور فارسی میں اسے کرم عروسک کہتے ہیں۔ بیر بہوٹی سرخ رنگ کا خوبصورت کیڑا ہے جو سرخ مخمل کی مانند ہے، نرم اور ملائم ہوتا ہے اور موسم برسات کی ابتدا میں زمین سے نکلتا ہے۔ بعض لوگ کرم مخمل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم اور خشک ہے دوسرے نمبر پر، اور اس کے استعمال بیر بہوٹی کو زیادہ تر عضو خاص کو تقویت دینے کی غرض سے طلا استعمال کرتے ہیں یا زمادن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اندرونی طور پر بھی تقویت باغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض اطباء چیچک کی اس حالت میں جب کہ وہ نمایاں ہو کر اندر چلی گئی ہو اس کو باہر نکالنے کے لیے مفید بیان کرتے ہیں، اور اس کا بہت ہی نفع خاص یہ ہے کہ یہ مقوی با ہے اور گرم مزاجوں کے لیے یہ مضر اور نقصان دہ ہے۔ ہیجان پہچان اس کی ایک مشہور کیڑا ہے جو برسات میں خاص کر ساون بھادو میں پیدا ہوتا ہے۔ رنگ نہایت سرخ، بیر بہوٹی شاید کیڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کیڑا ہے۔ یہ مکڑی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بیر بہوٹی کا مطلب ہوا بھائی کی دلہن، شاید اس کا یہ نام اس کے دلہن کے سرخ لباس جیسے رنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اپنے چمکدار سرخ رنگ اور مخملی جلد کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا سائز 5 سے 6 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ دوستو، اس کیڑے کی یعنی بیر بہوٹی کی 8 ٹانگیں اور مکڑی جیسا منہ ہوتا ہے۔ اصل میں ان کا گہرا سرخ رنگ ان کے شکاریوں کے لیے وارننگ ہوتا ہے کہ یہ زہریلے ہیں، لہٰذا ان سے دور رہا جائے۔ بیر بہوٹی مٹی میں رہتی ہیں اور سال کا اکثر حصہ زیر زمین میں گزارتی ہیں۔ موسم گرما کی بارش کے بعد یعنی جولائی اور اگست کے مہینہ میں یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بارش کے بعد باہر نکل آتی ہیں۔ ان کی خوراک میں دیمک، چھوٹی مکڑیاں اور دیگر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جن کو یہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ بیر بہوٹی کے جنسی ملاپ کا دوستو بہت ہی پیارا اور عجیب طریقہ انتہائی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے نر بیر بہوٹی اپنے اسپنز کو کسی گھاس کے تنکے یا پتے وغیرہ پر خارج کرتا ہے اور ان اسپنز کے گرد ایک ریشمی دھاگے جیسا تار لپیٹتا جاتا ہے۔ مادہ بیر بہوٹی ان دھاگے جیسے تاروں کی مدد سے نر کا سوراخ لگاتی ہے۔ اگر دونوں میں باہمی کشش ہو اور مادہ بھی آمادہ ہو تو یہ دونوں نر کے اسپم اٹھا لیتے ہیں اور مادہ مٹی میں اپنے انڈے دیتی ہے۔ اگر کوئی اور نر بیر بہوٹی کو کسی دوسرے نر بیر بہوٹی کے دھاگے اور اسپمز کے نظر آتے ہیں تو وہ ان کو تباہ کر کے ان کی جگہ اپنے اسپمز خارج کر دیتا ہے۔ مکمل بیر بہوٹی بننے تک اس کیڑے کے مختلف مراحل ہیں، جیسے انڈا، لادوا وغیرہ۔ بیر بہوٹی ماحول درست اور انسان کے لیے مفید، یہ مٹی میں موجود نقصان دہ کیڑوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے بیکٹیریا وغیرہ بھی کھا جاتی ہے جو کہ پودوں اور فصلوں کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ ان کا طبی استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی و یونانی ادویات میں اس کو مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ استعمال کر کے تیل بنایا جاتا ہے جو فالج کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کا تیل مردانہ جنسی صلاحیت بڑھانے کے لیے بطور طلا یعنی آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اس لیے جب یہ برسات کے بعد باہر نکلتی ہیں تو اکثر لوگ ان کو جمع کرنے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ حکیم اور وید حضرات ان کو اچھی قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ جدید سرچ نے بھی اس کے تیل کو کافی مفید قرار دیا ہے۔ آج کل بھی چین اور بھارت اس کو بڑی مقدار میں فروخت کرتے ہیں۔ اب یہ خال نظر آتی ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں۔ یہ اگست کے مہینے میں بارش کے بعد نکل آتی ہیں۔ ان کو پکڑا جائے تو یہ اپنی ٹانگیں سکیڑ کر یعنی اکٹھی کر کے سمٹ جاتی ہیں۔ بے تحاشا جراثیم کش ادویات اور زہریلی دواؤں کے چھڑکاؤ اور آلودہ بارش کی وجہ سے شاید یہ نازک طبع دلہن اب ناراض ہو گئی ہے، اور شہری علاقوں میں تو قطعی طور پر نظر نہیں آتی، البتہ گاؤں دیہات میں اب بھی نظر آتی ہیں۔ امریکہ میں اب بھی یہ بارش کے بعد نظر آتی ہیں، خاص طور پر ٹیکساس میں بہت ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں ماحول کی آلودگی نہیں بڑھی ہے اور حضرت انسان کی ریشہ دوانیاں حد سے زیادہ نہیں بڑھی ہیں، اور وہاں اب بھی یہ مخلوق انقا نہیں ہوئی ہے۔ بیر بہوٹی کا تیل یعنی آئل، طلا، زیتون کا تیل 80 گرام، اکرکرا 5 گرام، جو خشک 5 گرام، کیچوا خشک 5 گرام، بیر بہوٹی 5 گرام۔ سب سے پہلے روغن زیتون کو چولہے پر رکھیں، اس میں باقی تمام اشیاء کو ڈال کر آگ جلا دیں، اور جب تمام اشیاء جل جائیں تو چولہے سے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چھان کر شیشی میں سنبھال لیں، اور یہ بہت ہی مقوی اور عضو خاص کے لیے بہت ہی مفید طلا بن جاتا ہے۔ دوستو، اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں، اور اس کا آئل بنانے کا